احمد اللہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ دنیا اور نیچے اور اوپر جتنی بھی مخلوقات ہے یہ سب اندھیرا ہے، یہ اندھیرا ہے اور اس میں روشنی اللہ جل جلالہ کی طرف سے آتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ روشنی اور نور اللہ جل شانہ کی طرف سے ہے۔ اللہ جل شانہ کی تجلی ہٹ جائے تو آسمان بھی اندھیرا ہو جائے گا، آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اندھیرے میں رہ جائیں گے، زمین میں بھی اندھیرا چھا جائے گا، پھر کوئی کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ ظلمات بعضها فوق بعض، پھر اندھیرے ہی اندھیرے، ایک اندھیرے کے اوپر دوسرا اندھیرا۔ انسان اگر دنیا میں کسی جگہ رہتا ہے تو اس کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس روشنی کی وجہ سے حسی طور پر یہ اپنے نفع اور فائدے کی چیزوں کو حاصل کر لیتا ہے اور ضرر کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ ہمارے گھروں میں روشنی ہوتی ہے، چاہے وہ روشنی چراغ کی ہو، چاہے وہ روشنی لالٹین کی ہو، چاہے وہ روشنی بلب کی ہو، چاہے وہ روشنی ٹیوب لائٹ کی ہو، اور چاہے وہ روشنی کسی اور چیز کی ہو۔ روشنی گھر میں نہ ہو تو جینا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آدمی اس گھر کے اندر اپنے فائدے کی چیزیں وہ حاصل نہیں کر سکتا اور ضرر کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ انسان کا دائمی گھر، ہمیشہ کا گھر، وہ آخرت ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ آخرت کا گھر ہی وہ جینے کا گھر ہے، حقیقی حیات اور زندگی وہ آخرت کے گھر میں۔ اس گھر کے لیے بھی روشنی چاہیے۔ وہ روشنی انسان دنیا سے لے سکتا ہے، وہ روشنی وہاں پر نہیں ملے گی۔ دنیا کی زندگی کے بعد انسان کے اوپر برزخ کی زندگی آتی ہے، یہ روشنی برزخ میں نہیں ملے گی۔ پھر حشر کی زندگی آتی ہے، یہ روشنی حشر میں نہیں ملے گی۔ پھر میزان کا مرحلہ، اعمال ناموں کے ملنے کا مرحلہ، میزان کا مرحلہ، پل صراط پر سے گزرنے کا مرحلہ، یہ سارے کے سارے اندھیرے ہیں، وہاں گھپ اندھیرا ہوتا ہے، روشنی نہیں ہوتی۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن پاک میں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے پل صراط کا تذکرہ فرمایا ہے، مومنین بھی اس پر سے گزر رہے ہوں گے اور کافر بھی اور منافق بھی۔ مومنین نور میں، روشنی میں گزریں گے اور کافر ظلمات اور اندھیروں میں ہوں گے۔ چنانچہ اندھیرے کی وجہ سے وہ مشرک اور کافر اس پل پر سے گر جائیں گے، نیچے جہنم ہے اور جہنم کی پیٹھ کے اوپر اس پل کو بنایا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اس پیٹھ سے آدمی گرے گا تو نیچے جہنم میں جائے گا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو بچائے، ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ مرحلے ایسے آ رہے ہیں جس طریقے سے انسان کا اپنی ذات اور اپنی باتیں اور اپنے اعضاء وہ دیکھتا ہے، اس طریقے سے ساری چیزیں آئے گی۔ تو پل صراط وہ جہنم کے اوپر سے مومن جو اس پر سے گزریں گے تو مومن روشنی میں گزریں گے، ان کے پاس ایمان کا نور ہوگا۔ منافق جو گزریں گے تو منافق وہ ہوتا ہے کہ جس کے سینے میں اور جس کے دل میں ایمان سے نفرت ہو
اللہ سے نفرت ہو، پیغمبر سے نفرت ہو، مومنین سے نفرت ہو، کتاب اللہ سے نفرت ہو، دین اسلام سے نفرت ہو، نماز سے نفرت ہو، یہ منافق ہوتا ہے، اور بظاہر وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ مسجد میں آتا ہے، وہ مسلمانوں کے محافل میں اور مجالس میں جاتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر ایمان سے، اللہ سے، اللہ کے رسول کی تکذیب اور نفرت ہے۔ یہ چونکہ بظاہر یہ مسلمانوں کے ساتھ تھا، تو یہ لوگ پولیس رات پر مسلمانوں کے پیچھے پیچھے جائیں گے، اور وہ روشنی مسلمانوں کی ہوگی، ان کی نہیں ہوگی۔ اس روشنی میں مسلمان گزریں گے، یہ مسلمانوں کی روشنی میں ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ اچانک پولیس رات پر سے فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ۔ اچانک ایک دیوار حائل ہو جائے گی ان کے درمیان میں، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، ایک دیوار آئے گی، اس پار مسلمان رہ جائیں گے، اس پار منافقین رہ جائیں گے، اس کے اندر دروازہ ہوگا، پھر یہ منافق جب آئیں گے ان کا لشکر، اس کے لیے دروازہ بند ہوگا، یہ چیخیں گے، چلائیں گے مسلمانوں کو کہ ہمیں روشنی دے دو، ہمارے پاس روشنی نہیں، اندھیرا آ گیا، ہم پل پر سے کیسے گزریں گے؟ وہ مسلمان ان کو کہیں گے